آپ کے معاملات میں شفقت ہے، مربت ہے، ملاحظہ ہے، نرمی ہے۔ اللہ اس تمام باتوں کو بڑے ہی پیارے انداز سے بیان کرتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بھی ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ عزیزان محترم، مسجد میں کس طرح آئیں، کس طرح بیٹھیں، کس طرح عبادتیں کریں، مسجد کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کس طرح آئیں، کس طرح بیٹھیں۔ لیکن یہ بیٹھنے کے آداب، یہ آنے کے آداب، یہ طریقہ کار کہ اللہ کے گھر میں کس طرح آیا جائے، خود اللہ نے اپنی کتاب میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میرے بندوں کو کہو کہ وہ اس طرح آیا کریں، اس طرح آیا کریں۔ تو یہ ایک حدیث کی شکل بنی۔ لیکن جب بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کے بارگاہ میں تشریف لانے کی آئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، یہ حضور نے نہیں بتایا، اللہ نے بیان فرمایا۔ اور کہاں بیان فرمایا؟ قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ اور یہ قرآن مقدس کیا ہے؟ صبح قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں جو ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، تو آپ دیکھیں ان ہدایت اور رہنمائی کے سرچشموں سے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اسی قرآن میں حضور کی بارگاہ میں آتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اور کتنا بیٹھنا چاہیے، کس طرح آنا چاہیے، حضور کے گھر آنے کا طریقہ کیا ہے، جب حضور بلائے تو اس طرح سے جاؤ، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اور آپ کی نرم اور نازک طبیعت کا کتنا لحاظ فرماتا ہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ وقت بنے، ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہونے کے بعد آپ نے کہا، لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم میری شدت اور میری سختی کی وجہ سے مجھ سے ہو سکتا ہے ناراض ہوں کہ عمر کا مزاج بڑا سخت ہے اور عمر کی طبیعت میں بڑی سختی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایسا نہیں، میری سختی کی وجہ یہ تھی کہ حضور بڑے نرم تھے، حضور بڑے نرم تھے، حضور نرم تھے، اس لیے میں سخت تھا، اس لیے کہ کوئی بھی بدبخت، کوئی جاہل آ کر حضور کی شان میں بے ادبی نہ کرے اور برجستہ اور بے باکی نہ کرے، اس لیے میں شمشیر بے نیام بن کر، برہنہ تلوار بن کر حضور کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے آپ کی نوکری اور چاکری کرتا ہوں، تاکہ کوئی آپ کے سامنے آ کر گستاخی یا بدبختی نہ کر سکے، اس لیے میری سختی ہے۔ میری سختی میری ذات کے لیے نہیں تھی۔ تو حضرت عمر حضور کی نرمی کی وجہ سے آپ نے سختی کا مزاج اختیار کیا۔ لیکن میں قربان جاؤں، حضرت عمر کو تو معمور کیا گیا من جانب اللہ، توفیق اور ہدایت کے ذریعے سے، لیکن اللہ اپنے حبیب سے کس قدر بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور کتنا حضور کی بارگاہ کا لحاظ اور ادب فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ کیسے جاؤ۔ اب آئیں بلا تاخیر۔ اب اس میں سے کچھ نصیحت کے بھی پہلو ہے، لیکن چونکہ یہ پہلو ابتدائی ہے، اور اگر یہ ایمان میں نہ ہو، حضور کا ذکر، حضور کا تذکیہ، حضور کی شان اور عظمت، اور وہ باتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں بڑے محبت بھرے انداز میں بیان فرمائی، اسے دیکھ کر اگر دل خوش نہ ہو اور قلب میں فرحت اور سرور نہ بخشی جائے اور ایمان تر و تازہ نہ ہو جائے، تو پھر اپنے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے اور اس کا حساب کرے کہ اگر حضور کی شان اور عظمت بیان کی جائے
اور چہرے پر تر و تازگی نہ آئے، تزک نہ آئے، نرمی نہ آئے، تو پھر بندے کو چیک کرنا چاہیے کہ بھئی میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں۔ تو یہ تو گویا ان محفلوں کی ہمارے برکتیں اور خوشبوئیں ہیں کہ حضور کا تذکر خیر کرنا، آپ کی عظمتوں کا چرچا کرنا، یہ ہمارے گویا کے ایک محفلوں کا کفارہ ہے، یہ ہماری محفلوں کے لیے خوشبوئیں جسے کہتے ہیں، عطر جسے کہتے ہیں، یہ برکتوں کا کام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب خطاب مومنوں سے، فرمایا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جاؤ، حتی کب الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کر فوراً جو ہے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، اور وہ بھی کب؟ جب تمہیں پہلے سے ہی بلایا گیا ہے۔ آگے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں حضور نے بلایا ہے دعوت دے کر، وہ بھی جب در دولت پر آئیں، آقا علیہ السلام کی چوکھٹ پر آئیں، تو فرمایا کہ ایسے ہی اندر داخل نہ ہو جاؤ، الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مرحمت کی جائے، جب تک تمہیں آنے کے لیے اندر نہ کہا جائے باہر کھڑے رہو۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، فرمایا جب تمہیں اجازت دی جائے اور تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، پھر اس وقت جو ہے تم پہنچو۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ تمہیں کھانے کے لیے وغیرہ دعوت دی گئی ہو، تو تم پھر جب اجازت مل جائے تو پھر تم داخل ہو جاؤ، لیکن فرمایا غیر ناظرین اناہ۔ ابھی اگر اب دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ بیان فرماتا ہے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، لیکن اگر کھانا نہیں پکا تو پھر کھانے پکنے کے انتظار میں وہاں بیٹھ نہ جانا، غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے کے انتظار میں برتن کو دیکھتے نہ بیٹھ جانا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو جاؤ اور کھانا کھا لو، فادخلوا فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر وہاں سے اٹھ جایا کرو، واپس اپنے کاموں کو تم لوٹ جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، کسی بات کے بارے میں حضور سے سوال کرتے ہوئے وہیں دل لگا کر بیٹھ نہ جانا۔ اب یہ عاشقوں کا معاملہ ہوتا ہے، محبوب کا چہرہ دیکھنا، تکنا اور محبوب کے مکھڑے کو دیکھتے رہنا، گویا کہ یہ ایک عاشق کے زندگی کی غذا اور خوراک یہی ہے، وہ جیتا اسی کے لیے ہے، مرتا اسی کے لیے۔ تو اللہ بھی بخوبی جانتا ہے صحابہ کا معاملہ کیا تھا، حضور کو دیکھتے تو بس دیکھتے رہ جاتے اور تکتے اور بس تکتے رہ جاتے، لیکن اللہ فرماتا ہے نا ولا مستأنسین لحدیث، کسی بات کے بارے میں سوال کرتے ہوئے وہیں کسی گفتگو میں، کسی مسئلے میں کوئی سوال کر کے وہیں بیٹھ نہ جانا اس بات پہ دل لگا کر، ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تمہارا یہ آ کر دیر دیر تک بیٹھنا یہ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، یہ تمہارا دیر تک آ کر بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرا نبی بڑی حیا والا ہے اور بڑے ہی لحاظ والا ہے، بڑا ملاحظہ کرتا ہے اور حیا کرتا ہے اس بات سے کہ تمہیں کیسے کہہ دے کہ تم جو ہے اب مجھے میری اور بھی مصروفیات ہے، تم چلو جاؤ اپنے اپنے کاموں پر، اپنے اپنے ذمہ داریوں کو تم دیکھو، تو یہ انہیں جانے کے لیے کہنا، میرا نبی اس بات سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کرنے سے کبھی نہیں شرماتا، اللہ حق بات کرنے سے کبھی نہیں شرماتا۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اور کس طرح آداب بتائے جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر
کھانا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے وہی بیٹھا نہ کرو. ہاں جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو پھر تم جاؤ, اندر جایا کرو اور پھر کھانا کھاؤ, اور پھر کھانا کھانے کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کر منتشر ہو جایا کرو. وہیں کسی بات میں, کسی مسئلے میں حضور سے سوال کرتے ہوئے دل لگا کر بیٹھے نہ رہو. یقیناً تمہارا یہ دیر تک حضور کے پاس بیٹھے رہنا یہ حضور کو تکلیف دیتا ہے, اور وہ تم سے حیا اور شرم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اٹھ کر چلے جاؤ. تو وہ تو حیا کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کرنے سے حیا نہیں فرماتا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس نبی کی شرم و حیا اور لحاظ اور ملاحظے کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی کی طرف سے جواب دیتا ہے. اب دیکھیں اس کشمکش کو کہ حضور کے صحابہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دیر تک بات کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کو کہنا پڑا کہ زیادہ دیر تک بیٹھا نہ کرو, اپنی بات جب تم کر لو, کھانا کھا لو تو پھر واپس رخصت بھی ہو جایا کرو. لیکن حضور یہ بات کہنے سے شرماتے. تو حضور چونکہ یہ بات کہنے سے شرماتے تو اللہ قرآن کی شکل میں آیتوں کو اتارتا ہے. آیتوں کو اتار کر یہ کہتا ہے کہ میرا نبی بڑی حیا والا ہے, تم ایسے نہ کیا کر. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کتنا مربت کیا کرتے, حضور کے مزاج میں کتنی نرمی تھی, حضور کتنا لحاظ فرمایا کرتے, اور سامنے والے کا, مخاطب کا دل نہ ٹوٹ جائے, اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. میرے یہ کہنے سے وہ کیا سمجھے گا, اس کے دل کا, اس کے جذبات کا, اس کے احساسات کا حضور کو کس قدر خیال تھا کہ حضور یہ تک نہ کہہ پاتے کہ بس اب ہو گیا, چلے جاؤ, کھانا کھاؤ, کھانا تو ہو گیا, اب کتنی دیر تم مجھ سے پوچھتے رہو. تو حضور کے مزاج میں اتنی نرمی, اتنی حیا. لیکن اب ہم اپنا بھی خیال کریں, ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہمارے مزاج کا کیا معاملہ ہے, ہمارے لہجوں کی سختیوں کا کیا کہنا, ہماری زبان کی تلخیوں کا کیا کہنا, ہمارے الفاظ کی تیز دھار کا کیا کہنا, کہ وہ الفاظ جو تیز دھار سامنے والے کے جذبات کو چیرتے ہوئے چلے جائیں, یا پھر کسی کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں, یا پھر وہ ہماری باتوں کے زہر سے پریشان نہ ہو جائے. کیا یہ تمام باتوں کا لحاظ اور ملاحظہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہم سب شامل ہیں, بشمول میرے خود. کیا ہمارے مزاج میں یہ نرمی ہے, کیا ہمارے مزاج میں یہ شفقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے اس نبی کے طریقے کو اختیار کرو, اس نبی کی پیروی کرے, یہ جیسا کرے ویسے ہی کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ. اب کامیابیوں کے سنہرے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ بندے کے مزاج میں نرمی, شفقت ہو. وہ اس بات کا خیال کرے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں ہماری بات ایسی نہ ہو کہ وہ سامنے والے کا دل توڑ کر رکھ دے, ہمارے الفاظ کے تیر اس کے دل کو چھلنی نہ کر دیں, اس کے دل کے آر پار نہ ہو جائیں. اس بات کا حضور ہمیشہ اتنا خیال فرماتے کہ اللہ کو کہنا پڑتا نبی کی طرف سے. میں نے عمر کی مثال اسی لیے دی. حضرت عمر فرماتے میں سخت اسی لیے ہوا کہ حضور نرم تھے, تو حضور کی نرمی کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو قرآن اتارنا پڑا کہ میرا نبی بڑا نرم ہے, حیا کرتا ہے, تم سے کہتے ہوئے شرم کرتا ہے, کیسے کہہ دوں کہ اٹھ کے چلے جاؤ. لیکن اللہ کسی بات کے کہنے, حق بات کہنے سے شرماتا نہیں. تو شرم و حیا کا, مربت کا, لحاظ کا, ملاحظے کا, شفقت کا یہ عالم تھا کہ حضور اس قدر نرمی اختیار کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے روزمرہ کے معمول میں ہم دیکھیں کہ ہمارے خود کے اہل و عیال کے ساتھ, ہمارے خود کے ماں باپ کے ساتھ, ہمارے پاس پڑوس والوں کے ساتھ, ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ, چلیے جو لین دین کے معاملات ہوں, تجارت و کاروبار کے معاملات ہوں, ویوہار کے معاملات ہوں, یا پھر غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں,
یہ تمام معاملات میں ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور ٹٹولیں کہ کیا ہم اپنی اس زبان کی تلخی اور الفاظ کی تیز دھاری کی وجہ سے سامنے والے کے دل و دماغ میں ہم کہیں نفرت کا بیج تو نہیں بو رہے ہیں؟ ہمارے اس طرح کے رویے اور برتاؤ کی وجہ سے کہیں وہ ہم سے بدظن تو نہیں ہو رہا ہے، اور وہ الفاظ دیگر ہم سے نہیں اسلام سے بدظن ہو رہا ہے، ہم سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے بدظن ہو رہا ہے کہ بھائی یہ خود کو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، رسول اللہ کا سچا عاشق کہتا ہے، پیروکار کہتا ہے، قرآن و سنت پر چلنے والا کہتا ہے، لیکن اس کے لہجے میں، اس کے الفاظ میں، اس کی بات چیت میں جو سختی اور کڑواہٹ اور تیز دھار ہے، کیا یہی سکھایا گیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام میں، پیغمبر اسلام سے اس نے یہی سیکھا ہے، تو یہ بات آپ سے ہوتے ہوئے اوپر تک پہنچے گی۔ تو ہم ایک طرف سے نہ اسلام کی دعوت تو دور کی بات ہے، اسلام کو پھیلانا دور کی بات ہے، بلکہ اسلام کے لیے ایک عیب کا سامان بن رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک ذلت کا سامان بن رہے، سرمایہ بن رہے ہیں۔ تو ایک دعوتی طریقہ یہ بھی ہے، اسوہ رسول کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر اگر ہم سنائیں گے تو اس سے وہ نہیں جو ہے متاثر ہوں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، تم کہتے ہو قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، یقیناً ہے، تم کہتے ہو نبی سب سے عظیم نبی ہے، یقیناً ہے، تم کہتے ہو دین اسلام سب سے کامل اکمل دین ہے، لیکن جو اگر ہمارا یہی مزاج رہا، وہ کہے گا جو قرآن معاذ اللہ، جو صاحب قرآن اور جو دین تمہیں نہیں بدل سکتا وہ ہمیں کیا بدلے گا، پہلے تم تو بدل جاؤ۔ ہم کس طریقے سے اسلام کی دعوت اور اسوہ رسول کی دعوت کو عام کر سکیں گے؟ چہ جائے کہ اگر وہ ہمیں نہیں ہے، وہ بات ہمیں نہیں ہے تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ تو عزیزان محترم، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے سامنے جا کر بار بار قرآن پڑھتے رہنا یہی دعوت نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے جا کر بار بار اسوہ رسول کہتے رہنا، سناتے، یہی دعوت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اخلاق و کردار، ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا بات کرنے کا انداز، ہماری باتوں کی نرمی، الفاظ کی ٹھنڈک اور مربت اور ہمارے لہجے کی نزاکت بتائے کہ بھئی یہ تربیت یافتہ ہے رسول اللہ کا، یہ سیکھا ہوا ہے، اس کے اندر اخلاق و کردار کو کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ بھئی اتنا نرم اسے کس چیز نے بنایا، اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس کیسے آئی، اس کے الفاظ میں اتنی نرمی کیسے آئی، اس کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ۔ حضور جب لوگوں کو ملا کرتے کانا متبسما، ازواج مطہرات فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، حضور جب کبھی لوگوں سے ملتے تو مسکرا کر ملتے، ہنستے نہیں، مسکرا کر، تبسم فرماتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی تبسم لانا، اپنے بھائی کو دیکھ کر اپنے چہرے پر ہلکی سی تبسم لانا، ہلکی سی مسکراہٹ لانا، تاکہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ میرا بھائی مجھ سے مل کر خوش ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، حالانکہ تم تو اپنے لین دین کے لیے ملے، تم تو اپنے پیسوں اور کاروبار کے لیے ملے، تم تو اپنے دینی معاملات کے لیے ملے، لیکن تم مسکرا کر ملے اس نیت سے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سامنے والے کو مسکرا کر ملنا، حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کیوں اسے نیکی کیوں بنایا جائے؟ کیوں بنایا گیا نیکی؟ اس لیے بنایا گیا کہ ہمارا معاشرہ خوش مزاج بنے، معاشرہ نرم مزاج بنے، اس لیے بنایا گیا کہ ایک دوسرے کے دکھ درد اور دل اور غم کو بانٹنے والے بنے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس چادر تھی اور وہ چادر بڑی پرانی ہو چکی تھی، حضور کو ایک چادر کی ضرورت تھی، اور ایک انصاری خاتون
اس نے دیکھا کہ حضور کی چادر جو آپ نے جسم پر پہنی ہوئی ہے وہ پرانی معلوم ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے حضور کو ضرورت ہے۔ تو اس انصاری خاتون نے بڑی اچھی اونی چادر بارڈر اس کے سیے ہوئے، کیونکہ حضور کو تحفہ اور ہدیہ دینا ہے، اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنا اور بننے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر کیا، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ اور تحفہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے حضور کو جب تحفہ دیا جاتا حضور قبول فرماتے، دعوت دی جاتی قبول فرماتے، ادھر پیش کیا جاتا قبول فرماتے۔ تو وہ ہدیہ پیش کیا گیا، تو چونکہ ہدیہ پیش کیا گیا حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ اور راوی کہتا ہے کہ چونکہ حضور کو ضرورت تھی تو حضور گئے اور آپ نے اس پرانی چادر کو نکال کر فوراً وہ چادر جو اس خاتون نے دی فوراً زیب تن کر لی، فوراً زیب تن کر لی، یعنی اسپیئر میں کوئی ایسی چادر بھی نہیں تھی حضور کے پاس، کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ تو حضور گئے، اس پرانی چادر کو آپ نے نکالا اور وہ خاتون نے جو تحفتاً دی آپ نے اس چادر کو پہنا۔ راوی کے الفاظ ہیں اور الفاظ بڑے چبھنے والے تھے، وہ لکھتا ہے کہ حضور کو ضرورت تھی، ایکسٹرا ایک چادر حضور کے پاس نہیں کہ کوئی اور چادر پہن لے، پوشیدہ پرانی چادر۔ صحابہ نے دیکھا کہ چادر نہیں ہے، جا کر وہ خاتون نے بنا اور لا کر دیا، کیونکہ کپڑا دوسرا نہیں، حضور نے وہی چادر پہنی۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہمارے پاس روزانہ کے لیے لباس ہے اور ہمارے پاس تو ایک نظم ہے کہ آج یہ پہنیں کل وہ پہنیں۔ ہمارا نظم بدلتا ہے، رس بدلتے ہیں۔ دو جہاں کا سردار جس کے پاس حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے عطا فرمائے، اس کے پاس ایک ایکسٹرا چادر نہیں، اور یہ ساری تکلیف حضور نے ہنستے ہنستے سہی کی۔ فرمایا یہ آزمائش ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسی نبوت ہے، آپ بادشاہی طور پر ملکن رسول، آپ بادشاہی نبوت چاہتے ہیں یا فقیرانہ چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں بلکہ عبدن رسولہ، کہ اللہ میں غلامی کی رسالت چاہتا ہوں، میں بادشاہانہ رسالت نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ایک دن میں کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔ اور یہ چیز حضور نے مانگ کر لی، حضور کو مجبوری میں یہ حالات آپ کو لاحق نہ تھے، بلکہ حضور نے اختیاری طور پر اس تکلیف کو آپ نے چنا۔ آپ دعا فرماتے ہیں اللہم اجعل آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت بنا دے۔ ہمیں دنیاوی حرص و طمع نہیں چاہیے، دنیاوی جہاں وہ منصب نہیں چاہیے، بلکہ جتنی ضرورت ہے میرے مولا اتنا آل محمد کا رزق فرما۔ تو آج ہم اپنا خود کا معاملہ دیکھتے ہیں
کتنی اللہ نے زینت بخشی، آسائش بخشی، کتنے لباس عطا فرمائے. ہمارا خود کا مزاج ہے کس طرح سے ہم لانڈریوں میں ڈالتے ہیں، پریس کرتے ہیں، اور کیسے بہترین سے بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں. اور ہم کو پتہ نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی اللہ کے نزدیک کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، ذرے کے برابر بھی ہے یا اس سے بھی کم ہے. لیکن وہ نبی کے جسے اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، کہ جس پر اللہ نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے چلے، لیکن میں نے فرمایا نہ، میں نہیں چاہتا یہ دولت. تو آپ اتنی تنگی کے ساتھ زندگی گزارتے کہ آپ کے پاس جسم پر وہ چادر اتنی بوسیدہ پرانی ہوتی، کوئی اور نہ ہوتی. وہ آپ نے اس پرانی چادر کو بدلا تو وہ بچی ہوئی ایک ہی تھی جو اس خاتون نے تھی. تو حضور نے وہی چادر کو زیب تن کیا اور پہن کر باہر آ گئے، آ کر محفل میں بیٹھ گئے. فوراً آپ نے زیب تن کر لیا اس چادر کو اور آ کر آپ اس محفل میں بیٹھ گئے. راوی کہتا ہے حضور کو ضرورت تھی اس کی، تو حضور بیٹھ گئے آ کر پہن کر. اور حضور کے جسم پاک پر وہ چادر بڑی جچ رہی تھی، وہ چادر بڑی ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ حضور کے جسم مبارک پر اس چادر کا آ جانا، اس چادر کا نصیبہ تھا. تو وہ راوی کہتا ہے کہ وہ چادر بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی حضور کے جسم اطہر پر. اور وہیں اس محفل میں ایک صحابی رسول جس کا نام غالباً عبدالرحمن بن عوف تھا، وہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور عبدالرحمن بن عوف نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے ہدیتاً عنایت فرما دیں. فوراً اسی مجلس میں اس نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ مجھے یہ چادر عنایت فرما دیں. حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. حضور وہاں سے اٹھے، اندر حجرے میں گئے کہ وہ چادر کو بدلے، وہ پرانی پھر سے بوسیدہ پہن لے، اور وہ جو نئی چادر خاتون نے دی اسے نکالیں. حضور اندر گئے، اور جو ہی حضور اندر گئے، راوی بیان کرتا ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سارے لوگ اس شخص کو ملامت کرنے لگے، اس شخص کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضور کو اس چادر کی ضرورت تھی اور تم نے وہی چادر حضور سے مانگی؟ اور تم جانتے ہو کہ کوئی حضور سے مانگ لے تو حضور سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، حضور اسے رد نہیں فرماتے، بلکہ جو مانگتا حضور سے عطا فرما دیتے. کیا تم نہیں جانتے؟ اس شخص نے کہا کہ لوگوں میرے بارے میں تم غلط گمان نہ کرو، میں نے وہ چادر میری ضرورت کے لیے نہیں مانگی، ارے میں نے تو وہ چادر تبرکاً مانگی. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ چادر چونکہ حضور کے جسم کو لگی ہے، میں چاہتا تھا کہ وہی چادر میرے آخری وقت میں میرا کفن بن جائے. میں اپنے کفن کے لیے اسے مانگ رہا تھا کہ میں جب مر جاؤں اور سپرد خاک کر دیا جاؤں تو رسول اللہ کے جسم اطہر کو جس کپڑے نے، جس چادر نے چھوا ہے، وہی کپڑا، وہی چادر میرا کفن ہو جائے قبر میں. اور راوی صاحب ساتھ فرماتے وَكَانَ كَفَنُهُ، آپ فرماتے ہیں جب میں گواہ رہا، جب وہ صحابی رسول انتقال فرما گئے تو انتقال وصال فرمانے کے بعد میں نے دیکھا وہی چادر آپ کی کفن بنی، وہی چادر آپ کی کفن بنی. تو بہرحال حضور جب تک باہر تشریف لائے اور آپ نے وہی چادر جو تھی تحفے میں دی گئی یوں اٹھا کر اس صحابی کو عطا کر، نہ حضور کے چہرے پہ کوئی تردد ہے، نہ پس و پیش ہے، نہ حضور نے کہا کہ بندے تو نہیں دیکھا، یہ ضرورت تھی اس نے لا کر دیا، تو یہی مانگ بیٹھا، تجھے کچھ تو ہے یار؟ نہ. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک. آپ اندر تشریف لے گئے، وہی پرانی چادر پہنی اور پھر وہ نئی چادر جو ہدیتاً جسم پر پہنی ہوئی وہ نکالی اور باہر آ کر اس صحابی رسول کو عنایت فرمائی. عزیزان محترم، اس میں دو باتیں ہیں. ایک حضور کی شفقت اور عنایت اور مربت کتنی زیادہ تھی، اتنا لحاظ فرماتے کہ اگر میں اسے یہ کہوں، کیونکہ بات کہنے والی تھی، ہم سے کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ بھئی تمہیں کچھ تو خیال ہے،
لیکن حضور اتنا لحاظ فرماتے کہ بھئی سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے جس سے ہم نا آشنا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، 5 وقت سر ٹیکنا اللہ کے سامنے، راہ خدا میں کچھ اللہ توفیق دے تو خرچ کر دینا، اور حج اور روزہ کر لینا، بس ہو گیا ہمارا دین۔ نام دین ہے حضور کے نقش قدم پر چلنے کا نام۔ شیطان سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں تھا، شیطان سے بڑھ کر، ابلیس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، عبادت نہ کی۔ معلم الملائکہ جو ٹھہرا، فرشتوں کا استاد جو ٹھہرا، بتائیں اس نے کتنی عبادت کی ہو، لیکن ساری عبادتیں دھتکار دی گئی، کیونکہ صرف اگر یہ ہے اور حضور کے نقش قدم پر چلنا اور اس کی توفیق اگر نہیں ہے تو بندے کو غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ سجدے یہ صرف نمازیں بچائے گی؟ نہ، حضور کا وسیلہ، حضور کا توسط، حضور کا کی جو نسبت کی حیا ہے وہ نسبت ہمیں بروز محشر بچائے گی۔ عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس نسبت کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا یہ دین اسلام ہے۔ اور اگر وہ دین اسلام ہم میں آتا ہے تو سمجھے ہماری زندگی کامیاب، ورنہ تو کتنے پکے نمازی بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، حاجی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، اور اگر حضور کے سیرت اور اسوے سے نہ آشنا ہے، حضور فرماتے بدبخت ہے وہ شخص کہ لوگ جس کے زبان کی سختی اور شے کی وجہ سے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ الفاظ ہے، بدبخت ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص کہ جس سے لوگ اس وجہ سے بات کرنا چھوڑ دیں کہ یہ بڑا زبان کا کڑوا ہے، بڑا سخت گو ہے، اس کے زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا وہ بدبخت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس سیرت کے پہلو کو اختیار کرنا، مربت اور شفقت لانا، اپنے الفاظ میں نرمی لانا، یہ اسلام کا نہ صرف تعلیمات ہے اسلام کی، بلکہ یہ ایک دعوتی پہلو ہے، ایک دعوتی طریقہ کار ہے لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف مائل کرنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان صحابہ کا ایمان و عقیدہ بھی دیکھیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت بڑے صاحب، عشر مبشرہ میں سے ایک، عبد الرحمن بن عوف عشر مبشرہ میں سے ایک۔ حضور نے بشارت دی کہ دنیا میں تو جنتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اتنا خوش قسمت صحابی، دنیا میں جسے بشارت ملی تو جنتی، لیکن وہ اتنا متاثر ہے، اور سمجھنے والی بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھئی حضور کی نسبت کا کیا فائدہ، معاذ اللہ، یہ وسیلے کا کیا فائدہ؟ بھئی نماز سے لگاؤ وسیلہ، نماز سے وسیلہ لگاؤ، زکات سے لگاؤ، روزے سے لگاؤ، نیک عمل سے لگاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ سے، اولیاء سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، ان کے وسیلے سے کیا ہو؟ اپنی نماز ہے، نماز کا وسیلہ لگاؤ، عبادت ہے اس کا وسیلہ پیش کرو، اس کے وسیلے سے جو ماننا ہے مانو، اس کے علاوہ کسی اور کے وسیلے سے کیا ماننا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری، سہل بن سعد ساعدی راوی ہے اور مانگنے والا عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی۔ کیوں مانگا؟ میرا کفن ہو جائے، کیا ہوگا اس کفن سے؟ اب سوال یہی، اس کفن سے کیا ہوتا؟ کچھ راحت ملتی، کچھ فرق ہوتا؟ کیوں مانگا؟ کیا عقیدہ تھا اس کے پیچھے؟ میرا کفن ہو جائے، کیا ہوگا کفن ہونے سے؟ کچھ تو کچھ ہوگا، اور بہت کچھ ہوگا، اور اس کی برکت ہے، اور یہ تبرک کے طور پر صحابہ لیتے، یہ ایمان و عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کفن کا حضور کے جسم سے وہ کپڑا لگ گیا تو وہ کپڑا میں اپنے لیے کفن کے طور پر استعمال کروں، اس سے کیا معنی ہے؟ اس سے مراد ہے کہ حضور کی جسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، یہی تو اس کا مطلب ہے۔
اچھا ایک صحابی کا یہ کہنا کہ بھائی میرا وہ کفن ہو جائے. اچھا پورے صحابہ کے درمیان جب صحابہ ملامت کرنے لگے کیوں آپ نے ایسا کیا, آپ نے اچھا نہیں کیا, تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ میں تبرکن لیے لینا چاہتا تھا تاکہ میرا کفن ہو جائے. تو وہ جو صحابہ بیٹھے, صحابہ تھے, سب صحابہ تھے, وہ کہتے اللہ کے بندے اپنی نماز کے ذریعے سے قبر میں اللہ سے مغفرت مانگ, اپنے عمل کے ذریعے سے مانگ, اس سے کیا ہوگا. نہ, انہوں نے اس عقیدے کو صحیح سمجھا, انہوں نے اسے صحیح مانا, صحیح جانا, تبھی کسی نے اسے منع نہیں کیا. اور راوی کہتا ہے وہی کفن بھی ہوا تو کفن دیتے وقت لوگ کہتے بھائی اس سے کیا ہوگا, آپ دیکھیں ہمارے پاس ہوتا ہے, جنازہ لے کر جاتے ہیں, کچھ لوگ اس پر پھول کی چادریں چڑھاتے ہیں. کیوں چڑھاتے ہیں؟ اللہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. حضور کی حدیث پاک ہے, حضور نے خود جو قبروں پر ہری ٹہنیاں لگائی تھی اور فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہے گی اللہ کے ذکر میں رہے گی اور اس ذکر کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو اس وجہ سے وہ جو ہے پھولوں کی چادر یا قبروں پر جو بھی پھول ڈالے جاتے ہیں تاکہ رحمت کا نزول ہو, تاکہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو. تو اس مقصد سے ڈالی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پھولوں سے کیا ہوگا, یہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, آپ بتائیں وہ کفن جو دیا گیا اس کفن سے کیا ہوگا. تو گویا صحابہ کا یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ وہ حضور سے توسل کو اپنے نجات کا ذریعہ مانتے تھے, صرف جانتے نہیں کہ مانتے تھے اسے کہ حضور کے جسم کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. جو نسبت ہوئی وہ کپڑے کو حضور کے جسم سے, تو اس نسبت کی اللہ ہم پر رحم جو ہے حیا فرمائے گا. یہ ایمان و عقیدہ صحابہ کا تھا, یہ ان کا عقیدہ تھا. اب ہم اپنا جائزہ لیں, ہم جو منہ اٹھا کر کہہ دیتے اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا. اچھا روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری ہیں. یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں. جو روایت انہوں نے سہل بن سعد سے روایت لی, وہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں. کان کفنہ, کہ وہی ان کا کفن بنا. امام بخاری نیچے کامنٹری کر سکتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے, نماز سے, روزے سے, اچھے عمل سے وسیلہ بناؤ, یہ ایسی چیزوں سے کچھ نہیں. امام بخاری نے بھی اس کی تردید نہیں فرمائی. تو پتا چلا امام بخاری کا بھی یہ عقیدہ. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور تو حضور ہیں ہمارے لیے, حضور تو حضور ہیں. حضور کا کیا کہنا, ارے حضور کے جسم اطہر سے جو کپڑا مس ہو گیا, ہم تو اس کپڑے کی وسیلے اور اس کی نسبت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے. جو کپڑا حضور کے جسم اطہر سے مس کر گیا, چھو گیا, کیونکہ حضور کے جسم کو وہ کپڑا چھو گیا, تو ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کپڑے کی برکت سے وسیلہ لیتے ہیں. یا اللہ یہ حضور کے جسم سے مس کر گیا کپڑا ہے, اس کپڑے کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے کہ مولا قبر میں ہماری لاج رکھنا. یہی اس صحابی رسول کا عقیدہ ایمان تھا. اور جتنے صحابہ نے دیکھا رد نہیں فرمایا, ان کا بھی عقیدہ. کیا یہ حضور کو پتا نہیں چلا؟ تو یہ حضور نے بھی فکر دی. اچھا یہ چیز اللہ کو پتا چلی, حضور درمیان میں ہے. اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا, اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو اللہ قرآن اتارتا اپنے نبی پر, اے حبیب آپ کی امت کو کیا ہوا ہے, نماز کو, عمل کو وسیلہ بنائیں, آپ کے جسم سے جو کپڑا لگ گیا اسے وسیلہ بنا رہے ہیں, انہیں کہو ایسے نہیں کریں. اللہ نے قرآن بھی نہیں اتارا جبکہ رسول موجود ہے. پتا چلا یہ اللہ کی جانب سے بھی جو ہے اس پر رضامندی ہے, رسول اللہ بھی اس پر راضی ہے, صحابہ کا اس پر عقیدہ ایمان ہے. تو جو صحابہ نے ہمیں حضور کے کپڑوں سے برکت لینا سکھایا, اگر ہم حضور کا وسیلہ لے لیں تو آپ اللہ کی رحمتوں کا اندازہ کریں. کیا دعاؤں کی برکت کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اللہ کی ہم پر نزول رحمت کے لیے حضور کا وسیلہ یقیناً ہمارے لیے برکت ہے. اور یہ چیز ذہن سے نکالے, ایک ذہن میں ڈالا جاتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ خود کا نہیں کر پائیں گے, بروز محشر معاذ اللہ اپنے گھر والوں کا نہیں کر پائیں گے. یہ
اپنے گھر والوں سے کہتے بھائی بروز معیشت دیکھ لو اپنا معاملہ، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، حالانکہ وہ کس کانٹیسٹ میں کس تناظر میں کہی گئی وہ غور نہیں کریں گے، بس اتنا جملہ پکڑیں گے، کہیں گے کہ بھائی دیکھو حضور مان رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے، صرف عمل آئے گا، صرف نماز آئے گی۔ لیکن صحابہ نے بتایا نماز یقیناً نجات کا باعث ہے، عمل یقیناً نجات کا باعث ہے، یقیناً نماز سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، عمل سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اچھے اعمال سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، صالح اعمال سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، لیا جانا چاہیے، لیکن اس کا اس بات سے اس کا انکار لازم نہیں آتا، اس کے ہونے سے اس کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ وہ عمل اپنی جگہ ہے، اور حضور کی ذات سے وسیلہ لینا، حضور کے آثار مبارکہ سے وسیلہ لینا، یہ نہ صرف صحابہ کی سنت ہے بلکہ صحابہ کو یہ کام کرتا ہوا دیکھ کر نبی کا خاموش رہنا یہ سنت تقریری ہے، یعنی یہ نبی کی بھی سنت ہے، اور نبی موجود ہیں اور اللہ آیت نہیں اتارتا، وحی نہیں اتارتا، اصلاح نہیں کرتا، یعنی یہ اللہ کی بھی رضامندی ہے کہ بندے رسول اللہ کی ذات سے ان کے آثار مبارکہ سے برکت لے، وسیلہ لے کر اللہ سے مانگے، اور ان کا وسیلہ، ان کا نام، ان کی ذات، ان کے آثار مبارکہ کو وسیلہ بنائیں، اہل بیت کو بنائیں، معزز صالحین اور اولیاء کرام مقربین کو وسیلہ بنائیں، اس سے ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے کی، حق جاننے کی اور حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ